اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج 11 شعبان المعظم کا دن ہے اور آمد حضرت علی اکبر علیہ السلام تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث سے حقیقی حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ نہایت ہی متبرک دن ہے اور یقیناً عالم اسلام کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، اور جس طریقے سے روایات اور تاریخی واقعات میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ آل رسول اللہ میں سے سب سے زیادہ شباہت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جن شخصیات کی تھی حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ، حسنین شریفین علیہ السلام، لیکن ان سے بھی کئی زیادہ اقوال ایسے موجود ہیں، ان سے بھی کئی زیادہ شباہت جو ظاہری اخلاقی اور نطق کے اعتبار سے حضرت سرکار علی اکبر علیہ السلام کی سب سے زیادہ شباہت رسول اللہ کے ساتھ تھی، اور اس کے لیے کافی سارے واقعات بھی ملتے ہیں تاریخی اعتبار سے، اور کافی سارے اقوال ملتے ہیں، مخصوصاً کربلائے معلیٰ کے جو معاملہ کربلا ہے، جہاں شہادت واقع ہوئی ہے سید الشہداء علیہ السلام کی، وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے حضرت کے ایسے واقعات ہیں۔ مثلا فرمایا کہ میں جب بھی اپنے جد رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اس وقت میں اپنے فرزند ارجمند حضرت علی اکبر علیہ السلام کو کہتا تھا کہ آپ آ جائیں تاکہ میں اپنے جد رسول اللہ کی زیارت کروں۔ اس قسم کے اقوال موجود ہے۔ یا جب حضرت کو جب بھیجتے ہیں جنگ کے لیے، جب جاتے ہیں تو اس وقت ایک عجیب ایک استغاثہ جس کو کہا جائے، فرمایا کہ بار الہ تو گواہ رہنا کہ آج میں اس ایسی شخصیت کو اس قوم کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ خلق میں خلقن و خلقن و منطقن، خلق کے اعتبار سے، ظاہری جسمانیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، و منطقن اور حتی نطق کے اعتبار سے، یعنی اسی فصاحت و بلاغت میں کہ جو ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کلام فرمایا کرتے تھے، میرا فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی اسی اعتبار سے اور اسی لحن میں اور اسی لہجے میں اور اسی فصاحت و بلاغت میں کلام فرماتے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت سرکار علی اکبر علیہ السلام کا، اور حتی شہداء میں مرحوم تہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سلام کیا جاتا ہے نا، بڑا مشہور سلام ہے، زیارت عاشورہ سے سلام کو لیا گیا، سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ مرحوم آقائے تہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سلام جو ہے وہ شہدائے طف کے لیے ہے، جو شہدائے کربلا ہے ان کے لیے سلام ہے، لہٰذا اس میں دلائل لے کے آتے ہیں۔ دلائل یہ ہے کہ یہ سلام جو ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے، یعنی بعد از سید الشہداء جو فرماتا ہے السلام علی الحسین، پھر فرماتے ہیں وعلی علی ابن الحسین۔ فرمایا اس سے مراد جو ہے وہ شہدائے طف یعنی شہدائے کربلا، جو حائرہ کے شہداء ہے جہاں پر مدفون ہے، ان کی طرف سلام ہے، لہٰذا اس علی ابن الحسین سے مراد، چونکہ سرکار حضرت علی اکبر علیہ السلام، اکبر تو ظاہر ہے کہ لقب ہے حضرت کا، تو یہ جو نام ہے وہ حضرت یعنی علی، تو علی کے نام سے جو دوسرا سلام ہے یہ خود علی اکبر
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये सलाम है, यानी बाद सैयद शुहदा। मरहूम तेहरानी जो है वो ये नज़रिया रखते हैं, जो कि उमूमन जो है आज के इस दौर में जब ये सलाम करते हैं तो इससे मुराद जो है वो ख़ुद हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम लेते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ भी किया है, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैन शिराज़ी रज़वानुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने ये फरमाया है, बल्कि चूँकि ज़ाहिर है कि सुल्तानुल मुअल्लिफ़ीन शिराज़ी के जो तहक़ीक़ात है, उन तहक़ीक़ात के मुताबिक वो फरमाते हैं कि हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के जितने भी फ़र्ज़ंदान हैं उन सब के नाम अली है, और जितने भी दुख्तरान हैं उनके नाम फ़ातिमा है सलावतुल्लाह अलैहिन। यानी बेटों के नाम जो है वो अली है और बेटियों के नाम जो है वो फ़ातिमा है। ये मरहूम शिराज़ी के तहक़ीक़ात के मुताबिक है, और ये यानी इस बात कर चुके हैं, दलाइल है। तो यहाँ पर जो हज़रत के फ़र्ज़ंदान हैं, मसलन ख़ुद मरहूम तेहरानी वो इस उन्वान से कहते हैं कि हत्ता यह जो अली की तरफ सलाम है, ज़ाहिर है कि करबला में 3 बेटे जो है वो सैयद शुहदा के मौजूद है। हज़रत इमाम सज्जाद सबसे बड़े, इमाम हज़रत अली अकबर और हज़रत अली असग़र, जिसको अरब में अब्दुल्ला रज़ी के नाम से जाना जाता है, और हमारे पाक व हिंद और ईरान में अली असग़र, छोटा अली। तो ये 3 बेटे हैं, यानी यहाँ पर जो सलाम है वो ज़ाहिर है कि अली की तरफ है, जो कि सैयद शुहदा का बेटा है। तो 3 अफराद है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मरहूम तेहरानी फरमाते हैं कि ये जो है वो सलाम हज़रत अली अकबर की तरफ है। और फ़ाज़िल मज़िंदारानी ने भी इस उन्वान से जो है वो दलील कायम की है। उनका भी नज़रिया यही है कि ये जो है वो कतअन ये सलाम जो है वो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए है। और वो जो मरहूम फ़ाज़िल मज़िंदारानी है वो इस तरीके से फरमाते हैं कि शरह ज़ियारत आशूरा में, चूँकि जो शरह ज़ियारत आशूरा किताब है मरहूम फ़ाज़िल मज़िंदारानी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की, वहाँ पर जो है फरमाते हैं कि इस जुमले की तरफ व अला अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम, इस पर शरह के अफराद जुमले जो है वो इस तरीके से है कि ला रैब अन्नल मुराद बिही अली इब्न अल हुसैन अश-शहीद ला इमाम सज्जाद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन। इससे मुराद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नहीं है, लिअन्न हाज़िही ज़ियारा लिख़ुसूस शुहदा, ये शुहदाए तफ़ के लिए है, शुहदाए तफ़ की तरफ सलाम है। यानी वो मकाम जहाँ पर यह हायरा का मुकाम है कि जहाँ पर शुहदाए करबला मदफूनीन है, दफन है, उनकी तरफ ये इशारा है। तो इससे ये जो अली है वो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम है। तो इस उन्वान से भी बहरहाल ये दलील जो है वो काफ़ी मज़बूत दलील, यानी अगर इंसान तवज्जो करे तो ये दलील जो है वो काफ़ी हद तक मज़बूत दलील है। अलबत्ता कि कोई शक नहीं है, बेशक इंसान अगर हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो कि इमाम है उनकी तरफ भी अगर करें तो कोई मुश्किल नहीं है। हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम को अगर नज़र में रखते हुए सलाम करे फिर भी ठीक है, और अगर हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम है। लेकिन मैं ये इस उन्वान से अर्ज़ कर रहा था कि इस कदर जो है वो हज़रत का एक मुनफरिद मकाम है शुहदाए करबला में। बाद सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की तरफ सलाम किया जाता है, और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि देखें बहुत सारे शहीद हुए हैं, करबला के बड़े शहीद हैं, और हर शख्सियत, ये मैं कहा करता हूँ कि पता नहीं क्या हो गया था कि कायनात के जिस करबला के जो शहीद थे ना, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया था कि ख़बरदार कोई मिसाल न देखो करबला के शहीदों की तरह कि कहे हम भी उनकी तरह है, कतई नहीं हो सकता। यानी अल्लाह ने कुछ ऐसी मशीयत इलाही थी कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो शुहदा की फ़हरिस्त है उस ज़माने के सबसे बेहतरीन हस्तियों को वहाँ पर जमा कर दिया था। एक एक को आप देखें, हबीब इब्न मज़ाहिर,
حضرت جناب حر ابن یزید الریاحی، حضرت زہیر ابن قین، وہ تمام کے تمام جوانان بنو ہاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، عظیم شخصیات یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے، عظیم شخصیات ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے میں اس عنوان سے کہہ رہا تھا کہ پھر مثلا سید شہداء علیہ السلام جہاں سب شہید ہوتے ہیں تو ہر ایک کے لیے سید شہداء علیہ السلام کا غم برابر تھا، لیکن جب جو ہے وہ مرحوم مفید، شیخ مفید، مقتل مفید میں یہ جملہ موجود ہے، کتاب ارشاد میں بھی شاید ہو، وہاں پر جو ہے جب کہتے خاک ہو بعد شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام، فرماتے ہیں سید شہداء کہ آپ کے بعد جو ہے وہ خاک ہے دنیا پر، مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو محبت ہے سید شہداء علیہ السلام کی وہ عجیب ہے۔ اور اس پر جو ہے جو فیطال نشاپوری، انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، دوسرے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ واقعات لکھے ہیں، اور اس میں سے جو بڑا مشہور واقعہ ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ خود مختلف جو مقامات ہے، مختلف مقامات سے سید شہداء علیہ السلام اور کاروان اہل البیت علیہ السلام جب گزر رہے تھے، یعنی مختلف مقامات سے مدینہ سے روانگی ہوئی، پہلے پھر جو ہے وہ مکہ، اور مکہ سے جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو بہت سارے مقامات ہیں، مثلا ذوالحسم مقام پر، یہ کہتے ہیں جب ذوالحسم پر جب پہنچے تھے تو وہاں پر کہتے ہیں سید شہداء علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، البتہ اس عقیدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ امام کی نیند ایسی نیند نہیں ہے جیسے میں اور آپ کی نیند ہوتی ہے، میں اور آپ غافل ہو جاتے ہیں، امام غافل نہیں ہوتا، بس یہ فرق ہے۔ تو امام جو ہے آرام فرما رہے تھے اور اچانک حضرت نے اپنے چشمان مبارک کھولے اور ایک دفعہ جو ہے انہوں نے یہ جملہ تکرار کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ جملے کا تکرار کرنا تھا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام موجود تھے، ساتھ میں فوراً جو ہے اپنے بابا کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ جملے کی کیا وجوہات ہے کہ جو آپ نے فرمایا؟ تو حضرت نے وہ پیشگوئی جو وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے وہی پیشگوئی حضرت علی اکبر کے لیے بیان فرمائی کہ یہ جو کاروان ہے، جو خدائی کاروان ہے، یہ کربلا تک پہنچے گا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ آپ سب جو ہے وہ شہید ہو جاؤ گے اور میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ فیطال نشاپوری نے باقاعدہ وہاں پر یہ لکھا ہے، دوسرے نے بھی لکھا تھا، حتیٰ جو سنہ اور شیعہ جو تاریخ دان ہیں انہوں نے اس واقعے کو تحریر کیا، تو وہاں پر حضرت علی اکبر علیہ السلام نے صبر اور تحمل کا ایسا مظاہرہ فرمایا، اور حتیٰ یہ ہمارے لیے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب ہمارے لیے جو ہے کس قدر ضروری ہے کہ ہم ان ذوات مقدسہ کے جو سنت ہے اور ان کے جو اخلاقیات ہیں ان کو اپنے زندگی میں لے کے آئیں۔ یقیناً ہم جو ہے آج حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے، ہم گفتگو کر رہے تھے ذمہ داریوں کے عنوان سے، ہماری ذمہ داری ہے صبر و تحمل کی ذمہ داری جو ہے وہ، اگر صبر و تحمل نہیں ہے، چھوٹے سا ایک واقعہ ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، غم کے اثرات طاری ہو جائے، وہاں انسان خدا نخواستہ مثلا کفر کی طرف کہیں نہ چلا جائے، انسان جو ہے وہ کافر ہو جائے، خدا نخواستہ بہت سارے ایسے کفریہ کلمات جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، شکر کا مادہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں پر سید شہداء علیہ السلام نے جب اس پیشگوئی کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سامنے پیش کی کہ اس طریقے سے یہ کاروان جو ہے کربلا تک پہنچے گا اور وہاں پر سب کی شہادتیں واقع ہوں گی، تو وہاں پر جب حضرت علی اکبر علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بابا جان کے چہرے پر ایک قسم کی استرار کی نشانی ہے، گویا کہ حضرت تھوڑے سے مضطر ہے، تو دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں۔
تو عجیب جملہ فرمایا، گویا کہ ہم اگر حق پر ہے تو پھر ہم چاہے موت پر چلے جائیں یا موت ہماری اوپر آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بعض میں لکھا ہے کہ حتیٰ فرمایا، یہ بعض تاریخدان نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ حضرت نے اس طریقے سے فرمایا کہ موت جو ہے وہ ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اگر ہم حق پر ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ موت ہم پر آ جائے، ہم موت پہ چلے جائے، یا موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ احلا من العسل، عسل سے زیادہ، شہد سے زیادہ ہمارے لیے میٹھا ہے، بہتر ہے۔ تو اسے یہ صبر و تحمل یہ ہے جو سرکار نے ہمیں جو ہے وہ تعلیم فرمائی، اور اس طریقے سے ہمیں بتایا کہ انسان کے اوپر جتنی بھی بڑی مصیبت بھی چاہے آ جائے، اب اس سے زیادہ اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس قدر آپ کے والد ہے، امام ہے، دنیا کا نظام انہی کے بدولت ہے، چل رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خطا مخدرات ساتھ ہے، اس قسم کا نظام اہل بیت کے پورے جو خاندان اہل بیت ہے وہ سید شہداء علیہ السلام کے پاس ہے۔ مدینہ میں تو کچھ بچے اور کچھ تھوڑے لوگ ایسے تھے کہ جو بچے تھے، جو اصل شخصیات تھی وہ سب کے سب سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں پر بھی سرکار نے ایسی مثال قائم کر دی کہ جس کی جو ہے وہ کسی الفاظ میں بیان اس کو کرنا یہ ناممکن ہے، اس قدر۔ تو یہ وہ معیار ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ جہاں کی ہم جو ہے ہمارے لیے یہ اسلوب زندگی ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے جو سرکار حضرت علی اکبر علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ تو یہ وہ، اور دوسری چیز میں عرض کروں کہ آج چونکہ 11 شعبان المعظم ہے اور مومنین اس اعتبار سے پاک و ہند کی طرف سے بہت سارے، آج کل سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہوں گے اور آپ کے جو دوست ہیں مختلف جگہوں میں ہوں گے وہ بھی آپ کے لیے میسج کرتے ہوں گے، یعنی واقعاً 11 شعبان المعظم کا دن جو ہے وہ ایک عظیم دن ہو گیا ہے، اور اس پر جو ہے یعنی بالکل اس دن کو جو ہے وہ اعیاد معصومین علیہ السلام کی طرح منایا جاتا ہے، یعنی جیسے 3 شعبان ہے، یا مراد یہ ہے کہ جیسے 15 شعبان ہے، یا جا کہ 13 رجب ہے، اس حد تک جو ہے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ کربلا کا سب سے بڑا شہید، بعد سید شہداء علیہ السلام سب سے بڑا شہید ابوالفضل، البتہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا مقام، لیکن بہرحال اس میں جو ہے وہ یہ کہنا ہوگا کہ خود جو مقام ہے وہ عظیم مقام ہے، اور اہل عرفان جو ہے وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ تھوڑا بہت بھی اگر ایک اہل البیت علیہ السلام کے گھر سے تھوڑا بہت بھی واقف ہے، ایک تو یہ ہے کہ بیچارہ کتابوں کا محتاج ہے، کتاب میں یہ لکھا ہے، کتاب میں وہ لکھا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اصیل خاندان اور اصیل لوگ اگر اہل البیت علیہ السلام، دیکھیں ہدایت اہل البیت علیہ السلام کے علاوہ نہیں ہے، گمراہی ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کے علاوہ محبت کرنا وہم ہے، انسان وہم کر رہا ہے، وہم میں جا کے محبتیں کر رہا ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی شخص ہدایت طلب کر رہا ہے، وہ ہدایت طلب نہیں کر رہا، وہ گمراہی کو طلب کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اس عنوان سے، انسان جو ہے وہ پانی پینا چاہتا ہے، کہاں جائے گا؟ چشمے کے پاس جائے گا نا، وہاں سے پانی پیے گا۔ اس کو لگی پیاس ہے، صحرا کی طرف جا رہا ہے، خشک صحرا کی طرف، وہاں پر خشک صحرا میں پانی ملے گا اس کو اگر کئی قسمت اچھی ہو تو یہ خشک صحرا کی طرف جانا ہے۔ اور اگر ہم آپ کو دنیاوی مزید مثال دیں تو جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جو وہاں کے محالات ہوتے ہیں، وہ اس محالات کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ انسان کو اگر مٹھائی چاہیے نا تو اس کو جا کے کسی ایک بیکری وغیرہ میں جانا ہوگا نا، کہ وہاں سے جا کے مٹھائی اس کو ملے گی۔ اگر کسی کو جو ہے وہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے نا کہ میری ٹریٹمنٹ ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کسی
ہاسپٹل میں جا کے وہ رجوع کرے گا. اگر کسی شخص کو جو ہے وہ کسی لوہے کی کوئی چیز چاہیے نا، اس کو لوہار کے پاس، مثال میں کہہ رہا ہوں، آج کل خیر لوہاروں کا دور نہیں ہے، میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جو چیز ہے اسی چیز کی طرف ہدایت اگر طلب کرنی ہے نا، اہل البیت علیہ السلام کے گھر پہ جانا ہوتا ہے. رسول اللہ نے واضح کر دیا نا، قرآن ہے اہل بیت ہے، پھر قرآن بھی صامت قرآن ہے، ایسے سمجھ نہیں آئے گی، وہ بھی پھر وہی اہل بیت کی طرف رجوع کرے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہے. تو میں اس عنوان سے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو تھوڑی بہت اہل بیت کی مزاج سے پتہ ہو، اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی سی اس کی تمسک ہو، کچھ جاننے والا آدمی ہو، اس کو تھوڑی بہت معرفت ہو، وہاں سے وہ یہ جان لے گا کہ خاندان اہل البیت علیہ السلام میں حضرت سرکار علی اکبر علیہ السلام کا کیا مقام ہے. یہ تو نصوص ہے، نصوص میں جو 12 ائمہ اطہار علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو وہاں پر 12 ائمہ کے ساتھ یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری بھی ایسے شخصیات ہے جو کہ تریاق مجرب، جو توسل کے لیے جو ہے مجرب ہے. اس میں سے ایک حضرت سرکار علی اکبر علیہ السلام ہے. اور میں ایک چیز اور بھی عرض کروں کہ دیکھیں بہت روایات جو ہے نا، جو میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، مزاج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. گھر میں کوئی بڑا ہو نا، لوگ اسی کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے تاریخ میں بہت کچھ لکھ دیا. حتیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ کسی نے معاویہ علیہ اللعنہ والعذاب، فقیر شام جو ہے وہ شام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے جا کے سوال کیا کہ آج کے اس دور میں بادشاہی کا حقدار کون ہے. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ یزید جو ہے وہ حقدار ہے، کسی نے کہا آپ کا جو بیٹا تو وہی ایک یزید تھا، لیکن ساتھ میں کہا کہ آپ خود مثلا حقدار ہے، اور یہ اور وہ. تو معاویہ نے کہا کہ آپ سب جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہو، سب جھوٹے ہو. آج کل کے اس دور میں جو بادشاہی کا حقدار ہے نا، ان کے حلم تقوی اور ان کے افصح الکلام اور علم فضل، سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے نا، سید الشہداء علیہ السلام کا فرزند ارجمند حضرت علی اکبر علیہ السلام. دشمن جو تعریف کرے اس کو کہتے ہیں تعریف. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ خود روایات کے اندر معصومین علیہ السلام کے لیے زیارات موجود ہیں. مثلا یہ فلاں معصوم کے لیے ہیں، یہ زیارت فلاں معصوم کے لیے ہے، لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ ان کے لیے ایک اسپیشل زیارت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. فرمائے یہ زیارت جو ہے ہمارے شہید کے لیے پڑھا کرو. تو بڑے فضائل ہے. وقت ہمارا محدود ہے. آج ہم نے حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے عنوان سے تھوڑی بہت گفتگو کی. دعا گو ہے سب کے لیے کہ مولا آج کے اس دن ہم سب کے حوائج کو برآوردہ فرمائے، دین میں ہمیں جو ہے وہ دین شناس بنا دے. اور کوئی اگر بیمار ہے، مولا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. اور اگر کوئی تنگ دست ہے، مولا تنگ دستی کو دور فرمائے. آج دعاؤں کا دن ہے، دعا کرنا چاہیے. اور ایک دعا جو سب سے ضروری ہے، ہمارے حجت دوران حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں قرار دے. وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں یہی دعا سب مومنین کی نیابت میں کربلائے معلیٰ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.